السلام علیکم دوستو، خلا محض ایک خاموش وسعت نہیں، یہ وقت، توانائی اور اسرار اور امکانات سے بھری ہوئی گہرائی ہے۔ ہم ایک سیارے پر موجود کروڑوں مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ ہم نے ایٹم کو توڑ دیا، چاند پر قدم رکھ دیا، لیکن اب بھی ایک سوال ہمیں بے چین رکھتا ہے: کیا ہم اکیلے ہیں؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں، یہ انسان کے اندر صدیوں سے پلتا آ رہا ہے۔ جب اس نے پہلی بار ستاروں کو دیکھا تھا، تب ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا: کیا ان کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ کائنات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کمرہ نہیں، یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائیاں ہمیں نگلنے کے لیے کافی ہے، اور ہم بس ایک قطرہ۔ ہماری کہکشاں ملکی وے، جس میں سورج صرف ایک عام سا ستارہ ہے، تقریباً 200 ارب ستاروں پر مشتمل ہے، اور ایسے اربوں کہکشائیں ہیں۔ تو پھر کیا یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے؟ 1970 میں انسان نے وائیجر اسپیس کرافٹ خلا میں بھیجا۔ اس پر ایک گولڈن ریکارڈ رکھا گیا، جس میں انسانوں کے سلام، تصاویر اور موسیقی تھی۔ یہ اس امید کے ساتھ بھیجا گیا کہ شاید کہیں کوئی اسے سنے گا۔ یہ انسانی خواہش کا اعلان تھا: ہم پناہ نہیں ہونا چاہتے۔ پھر سائنس نے ایک اور دروازہ کھولا۔ ہم نے ایکزو پلانٹس، یعنی دوسرے ستاروں کے گرد گھومتے سیارے دریافت کیے۔ اب تک ہزاروں ایسے سیارے مل چکے ہیں، جن میں کچھ زمین جیسے ہیں، جہاں پانی، فضا اور شاید زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات وہ قرآن میں لکھی گئی۔ اللہ فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ترجمہ: ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی۔ تو کیا ان عظیم وسعتوں کا مقصد صرف ہم ہیں، یا پھر کچھ اور بھی ہے جسے ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے؟ اب آئیے ان مقامات کی طرف جہاں زندگی کے آثار ممکن سمجھے جا رہے ہیں۔ یوروپا، مشتری کا چاند، جس کی برفانی سطح کے نیچے ایک مکمل سمندر چھپا ہوا ہے۔ سائنسدان مانتے ہیں کہ یہاں مائکروبیال لائف ممکن ہے۔ انسیلاڈس، زحل کا چاند، جہاں سے برف کے فوارے خلا میں نکل رہے ہیں، جیسے کوئی راز چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ٹائٹن، زحل کا ایک اور چاند، جہاں میتھین کی جھیلیں ہیں اور ایک عجیب و غریب ماحول جو شاید کسی مختلف طرز کی زندگی کو پال رہا ہو۔ اور مریخ، ہمارا سرخ ہمسایہ، جہاں پانی کے بہنے کے نشان، قدیم دریا کی وادیاں اور برف کے قطبین موجود ہیں۔ ناسا کے مشن جیسے پرسیورنس روور زمین سے لاکھوں میل دور بیٹھے ہمیں ایک ایک ذرے کی خبر دے رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم جان سکیں کہ شاید زندگی کہیں اور بھی ہے۔ اور پھر آتا ہے فرمی پیراڈاکس۔ اگر کائنات میں زندگی ممکن ہے، تو پھر باقی سب کہاں ہے؟ کہیں ہم واقعی اکیلے ہیں، یا ہماری ٹیکنالوجی ابھی اتنی نہیں بڑھی کہ ہم ان کی موجودگی کو محسوس کر سکیں؟ اللہ کہتا ہے: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ترجمہ: اور تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ تو کون جانے کتنی مخلوقات ہے جو کسی اور سیارے پر، کسی اور آسمان کے نیچے اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہوں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی اور مخلوق ہم سے رابطہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ہم سے بہتر ہوگی، زیادہ باشعور، یا ویسے ہی کمزور، سوالوں سے گھرا ہوا جیسے ہم؟ شاید وہ بھی خلا میں نظریں جمائے بیٹھی ہوں اور یہی سوچ رہی ہوں: کیا ہم اکیلے ہیں؟ کائنات کی وسعت میں ہماری آواز شاید ابھی بہت دھیمی ہے،
लेकिन सवाल कायनात की हर समत गूंज रहा है, और एक दिन जब हम ये खला उबूर करेंगे शायद हमें जवाब मिल जाए। लेकिन तब तक हर सितारा, हर कहकशा, हर खला की सांस हमें यही कहती है, ढूंढते रहो, तुम अकेले नहीं हो। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो सिर्फ सितारे नहीं देखते, हम सवाल देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, और शायद अपना माजी या मुस्तकबिल भी। कहीं अरबों साल पहले कहीं किसी और दुनिया में जिंदगी ने आंख खोली हो, वो भी हमारी तरह हैरान हो, आसमानों को तकती हो और अपनी जमीन की तलाश में हो। फिर हम सोचते हैं अगर वो हमसे राब्ता करे तो क्या वो अमन के पैगंबर होंगे, या हमारी जैसे अपनी दुनिया की जंगों से थके खुद को समझने की कोशिश में गुम, या शायद वो हमसे कहीं आगे निकल चुके हो, खुदगर्जी, नफरत और लालच जैसे जज्बात को पीछे छोड़ चुके हो और अब सिर्फ सच की तलाश में हो। कायनात खामोश लगती है, लेकिन ये खामोशी चीख रही है कि हमने अभी सफर शुरू किया है। हमने सिर्फ खला को छुआ है, उसे समझना तो अभी बाकी है। हर नया मिशन, हर नया सिग्नल, हर नई तस्वीर जो किसी दूर खला से आती है हमें थोड़ा और करीब करती है उस सच के जिसका हमें अभी अंदाजा भी नहीं। शायद जिंदगी सिर्फ कार्बन, पानी और ऑक्सीजन का खेल नहीं, शायद जिंदगी एक तस्वुर है जो हर शक्ल में, हर जिहत में कहीं ना कहीं मौजूद है। और जब हम आखिरकार उनसे मिलेंगे तो शायद उनकी कहानी भी हमारी जैसी हो, खो जाने, तलाश करने और फिर वापसी की, क्योंकि शायद ये पूरी कायनात एक ही सच की गवाही दे रही है, तुम तन्हा नहीं हो। दोस्तों, हमने खला की गहराइयों में यूरोपा का सफर किया, मरीख की सुर्ख मिट्टी को छुआ और सुहल के छल्लों के बीच से गुजरे। लेकिन अगली मुहिम कहाँ हो? क्या हम नेपच्यून की नीली तूफानी दुनिया में झांके, या वीनस की दहकती जहन्नम जैसी सतह पर उतरे, या फिर टाइटन जहां बारिश पानी की नहीं मीथेन की होती है? ये फैसला आपका है। कमेंट्स में बताएं अगली मंजिल कहां हो। हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं?